اب کیا ہوا, دونوں طرف کی فوجیں جب آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں تو عربوں میں ایک عادت تھی کہ بھائی جنگ شروع ہونے سے پہلے جو قوم کے بڑے بہادر ترین لوگ ہیں نا, پہلے ان کے بٹوین مقابلہ ہوگا. یہ بٹوین میری بنائی ہوئی انگلش ہے. اب کیا ہوا ہے کہ یہاں سے جو عرب کے قریش کے اور ہاشمی, یہ بڑے بڑے 3 سردار عتبہ ابن ولید تھے, تینوں جب نکل کے آئے ہیں نا مشرکین مکہ کی طرف سے, تو تینوں نے نعرہ لگایا حل من مبارز, کوئی ہے ہمارا مقابلہ کرنے والا. یہ بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے. کیا مطلب, جو ہمارے مقابلے میں آئے گا, پہلی بات وہ چھوٹا آدمی نہیں ہوگا, وہ بھی ہم جیسا بہادر اور لڑاکا ہوگا, اور جب تک ہم دونوں میں سے کوئی قتل نہ ہو جائے جنگ کا آغاز نہیں ہوگا. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے چینل مفتی طارق مسعود آفیشیل کلپس کو سبسکرائب کریں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہیں, تو مدینہ آدھا پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا. یہاں دعوت قبول نہیں کی جا رہی, وہاں کی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم, معاشی حالات بہت خراب, کھانے کو روٹی نہیں ہے, کھجوریں نہیں ہیں, معاشی لحاظ سے بدحالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں مواخات قائم کی, اس کے باوجود بھی حالات اسٹیبل نہیں ہو رہے. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو کوئی بات نہیں, اب صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں, جو مر رہے ہیں ان کو مرنے دو, جو نہیں مرتے زندہ رہ جائیں گے, اللہ نے دین کو غالب تو کرنا ہے. آپ نے کیا کیا یہاں پر, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے چلتا ہوا مکہ جا رہا ہے ساحل سمندر کے قریب, تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری بولو شروع کر دی. یہاں جو صوفی لوگ ہیں وہ کیا کریں گے, بھائی ہم کیوں کسی کے قافلے پہ حملہ کریں, بھائی اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعائیں مانگتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, کسی کا دل دکھانا اسلام میں جائز نہیں ہے. نہیں بھائی, مکہ والوں نے ہمیں نکالا ہے, اور ہمارا اہل مکہ سے کوئی تجارتی ایگریمنٹ نہیں ہے, جنگ بندی ہے نا. دیکھو 2 ملکوں کا جب تک کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا, آج بھی دنیا میں دونوں کے لیے جنگ کیا ہوتی ہے, حلال ہوتی ہے. جب تک, اب تو یونائٹڈ نیشن بن گئی نا, ایگریمنٹ ہو گیا. آپ دیکھو نا یہاں سے جو لوگ سلپ ہو کے جاتے ہیں نا, ترکی سے آگے گھستے ہیں, وہاں تائیوان نہیں, ابے یونان میں جو گھستے ہیں نا اللیگل, تو بارڈر پہ وہاں کی فورس ان کو قتل کر دیتی ہے. ایران سے پتلی گلی سے نکلتے ہیں, اس کو ڈنکی کہتے ہیں نا, ڈنکی, پتلی گلی سے نکلتے ہیں, ایجنٹ ان کو پیسے لے کے پھر وہ پتلی گلی سے نکال کے راستے میں کچھ مر جاتے ہیں, ان کی لاشوں کا بھی پتہ نہیں چلتا. بڑے خطرناک, میں ترکی میں ملا ہوں بعض ایسے لوگوں سے. پھر وہاں سے ہوتے ہوتے ترکی سے پھر یونان جو ہے نا, گریس, ادھر کے بارڈر کو نکلتے ہیں. تو نکل گئے, نہیں نکلے تو راستے میں پکڑے گئے, تو وہاں کی فورس کیا کرتی ہے, ان کو قتل کر دیتی ہے. اور یہ دنیا میں قانونی ہے. کیوں بھائی, آپ ہمارے کنٹری سے, آپ کا کوئی ایگریمنٹ تو ہے نہیں نا, تو آپ ہمارا بارڈر کراس کر رہے ہو تو ہم آپ کو مار سکتے ہیں. یہ دنیا میں آج بھی لیگل ہے. تو جب تک کوئی ایگریمنٹ نہ ہو نا 2 ملکوں کے درمیان, کسی کو یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں آنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو مکہ اور مدینہ یہ دار الحرب تھے, ان کا کوئی آپس میں ایگریمنٹ نہیں تھا. تو اس زمانے کے کلچر کے حساب سے بھی اور آج کے کلچر کے حساب سے بھی نبی کے لیے یہ جائز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تجارتی قافلے پر حملہ کریں. یہ اخلاقی, تبھی عربوں نے, اس زمانے کے مشرکین نے بھی اس عمل پر اعتراض نہیں کیا کہ یہ حملہ کیوں کر رہے ہیں, بلکہ اس کے دفاع کی کوشش کی انہوں نے. اس عمل پہ اعتراض نہیں تھا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ بھئی اب اپنے آپ کو معاشی لحاظ سے مضبوط کرنے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہم نے بولو نہیں بیٹھ, جنگ کی تیاری کر. ہمارے ہاں بیلنس نہیں ہے کسی بھی چیز میں. میٹھے بنتے ہیں تو اتنے میٹھے کہ جو چاٹ کے ختم کر کے چلا جائے, اور کڑوے بنتے ہیں تو اتنے کڑوے کہ ایسا لگتا ہے کہ دینداروں کے پاس اخلاق نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. ہمارے نبی کی سیرت میں آپ کو کیا ملے گا, بیلنس, انتہائی عمدہ اخلاق, جنگ کے موقع پر بہترین جنگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا, مخبری ہوئی, اپنے جاسوس بھیجے, پتا چلا جی تجارتی قافلہ آ رہا ہے شام سے, کہاں, مکہ کی طرف جا رہا ہے. آپ نے صحابہ کو حکم دیا چلو بھائی تیاری پکڑو, حملہ کریں گے. صحابہ تیار ہو گئے, 313 صحابہ تیار. تھوڑے سے صحابہ اس لیے کہ شبخون مارنے کے لیے, گوریلا وار کے لیے زیادہ افراد کی ضرورت نہیں ہوتی. 313 افراد کو جب نبی لے کر نکلے ہیں, اللہ کی قدرت دیکھیں. دیکھو نبی وہ کر رہے ہیں جو نبی کی سمجھ میں آ رہا ہے, اللہ کچھ اور کر رہا ہے. صحیح ہے نا, قرآن کی ان آیات میں بھی اللہ نے ذکر کیا, ہم کچھ اور کر رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ حق اور باطل کا معرکہ ہو جائے, یہ صرف ایک گوریلا وار نہ ہو, باقاعدہ پراپر جنگ ہو. تو نبی 313 کا لشکر لے کے نکلے. وہ 313 ایک تجارتی قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے بہت بڑی تعداد تھی. جب نکلے ہیں تو ادھر اطلاع ہو گئی مشرکین مکہ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا ہے. تو ابو سفیان نے پیغام بھیجا ابو لہب, ابو جہل کی طرف کہ بھئی ہمارے قافلے کی حفاظت کے لیے لشکر بھیجو. ادھر جناب ابو جہل
اور یہ بڑے بڑے جو سردار تھے نا, انہوں نے تیاری پکڑنا شروع کر دی. اللہ کی قدرت کہ وہ قافلہ بچ کے آرام سے نکل گیا, یعنی راستہ چینج کر دیا انہوں نے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حملہ نہیں کر سکے. تو پیغام بھیجا ابو سفیان نے کہ ہم بخیر و عافیت نکل آئے ہیں, اب بلا وجہ فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, جو ہمارا مقصد تھا پورا ہو گیا ہے. لیکن ابو جہل نے کہا نہیں, اب یہ کیونکہ بدر کے مقام پہ آ گئے ہیں نا 313, ان کو ہم نے واپس جانے نہیں دینا, اب ہم ان پہ حملہ کریں گے. اب یہ چیز صحابہ کے اگینسٹ جا رہی تھی, کیونکہ 313 کا مقابلہ 1000 کے ساتھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ 313 معاشی لحاظ سے بھی مضبوط تھے, کمزور تھے. ایک چھوٹا سا قافلہ جس پہ قبضہ کرنا تھا وہ بھی ہاتھ سے بولو نکل گیا. تو جو قوم معاشی لحاظ سے کمزور ہو, جو کھانے کی فکر میں کسی قافلے پہ حملہ کرنے کا ارادے سے نکلی ہو, وہ قوم ایک دشمن طاقت سے لڑ کیسے سکتی ہے؟ لیکن ہوا یہ کہ ابو جہل نے وہ پورا لشکر 1000 کا ساز و سامان کے ساتھ بھیج دیا اور بدر میں آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. اب صحابہ کے پاس نہ واپسی کا آپشن اور اسباب کی دنیا میں نہ لڑائی کا آپشن تھا. میں اس لیے اتنی ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں, آج جس پاگل کا موڈ اٹھتا ہے نا, وہ کہتا ہے یہاں بم پھاڑ دو, یہاں یہ کر دو, یہاں یہ کر دو, حکومت کو پلٹ دو, حکومت کو لڑ دو. بھائی تیرے پاس ہے کیا؟ تو فوراً مثال دیتے ہیں صحابہ کے پاس کیا تھا. وہ 313 جب 1000 پہ آ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں آ سکتے؟ تو سمجھ رہے ہو وہ لڑائی کس کی طرف سے ہوئی تھی؟ وہ اللہ کی طرف سے مقدر ہو. صحابہ مجبور ہو گئے تھے لڑنے پر. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا, کیونکہ نہ اسلحہ ہے, نہ گھوڑے ہیں, نہ تلواریں ہیں, پیدل لوگ ہیں, اور وہ سامنے وہ پاورفل ایک جماعت ہے, کیسے لڑیں بھائی ان سے؟ کیونکہ اگر یہی کام کرنا ہوتا تو مکہ میں کر لیتے نا. لیکن میں نے بتایا نبی وہ کر رہے ہیں جو نبی کی سمجھ میں آ رہا ہے, اللہ وہ کر رہا ہے جو اللہ کی سمجھ میں آ رہا ہے. پھر وہی ہوا, صحابہ نے کہا ہم لڑیں گے, کوئی بات نہیں, ہماری جان چلی جائے. ہم وہ نہیں ہیں کہ جنہوں نے بنی اسرائیل نہیں ہے کہ اللہ نے کہا تھا نا, موسیٰ نے کہا تھا کہ لڑو, تو بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا, اذهب انت وربک, اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا, ہم دونوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یا رسول اللہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں. اب مقابلہ شروع ہوا جس کا یہاں اللہ نے تذکرہ کیا ہے سورہ انفال میں, کہ 313 اور 1000 کا لشکر آمنے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. اور وہ طاقت کے نشے میں انہوں نے باندیاں بھی نچوائی ہیں پہلے ابو جہل نے. عرب میں یہ دستور تھا, جنگ میں کیا ہوتا تھا, موسیقی, طبلہ اور باندیاں بھی ناچتی تھیں ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. جو گناہگار لوگ ہیں ان کو موٹیویشن ملتی ہے طبلہ, سارنگی اور بیہودہ عورتوں کے ناچ گانے سے, اور مسلمان کو موٹیویشن کس سے ملتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو, جب کسی مضبوط جماعت سے ٹکراؤ ہو, ثابت قدم رہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. یہ ذکر کرنے سے تمہیں موٹیویشن ملے گی. دیکھو دماغی سکون اللہ کے ذکر سے بھی ملتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گانے بجانے سے بھی ملتا ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی کو شراب سے سکون ملتا ہے اور کسی کو سونے سے سکون, ٹینشن میں سو جائے گا اٹھ کے ٹھیک ہو جائے گا, اور کوئی پیے گا تو ٹھیک ہوگا, سونے سے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو یہ جو شراب سے ٹھیک ہو رہا ہے اس کی نیچر خراب ہو چکی ہے. جو سونے سے جس کا دماغ سیٹ ہو جائے نا, اس کی نیچر صحیح ہے. تو ایسے ہی دنیا میں بھی یہ اصول ہے کہ موسیقی کے جس کا دماغ سیٹنگ پہ آ رہا ہے نا, اس کا مطلب دماغ کی سیٹنگ خراب ہو گئی ہے اس کی. اب کیا ہوا ہے کہ جی 1000 کا لشکر, 313 کا لشکر. عرب بڑے عجیب قوم تھے. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں ایسے ہی نہیں بھیج دیا, کیونکہ اللہ جانتے تھے یہ جتنے بھی برے ہیں یہ ٹھیک ہو گئے نا, تو ان سے زیادہ ٹھیک بھی پھر کوئی نہیں ہو سکتا. ابھی آپ کو ابھی مدینہ کا واقعہ سناؤں میں. ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے, تو میرے شیخ استاذ بھی میں ان کے ساتھ تھا. تو ہم عصر سے پہلے وہاں جا کے نا, جو قدیم مسجد نبی جو اوریجنل نبی کے دور میں تھی, وہ کوشش ہوتی ہے وہاں جا کے بیٹھنے کی. تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے دیکھا 2 عربی جو ہے نا مدینہ منورہ کے مقامی, وہ ہمارا بہت اکرام کر رہے ہیں, ایسے جھک جھک کے مل رہے ہیں اور افطاریاں لا کے وہ رکھ رہے ہیں. وہیں کے مقامی تھے اور بڑی اونچی فیملی سے ان کا تعلق تھا. میں ان کس فیملی سے تعلق تھا میں نام نہیں بتاؤں گا, اس میں کوئی مصلحت ہے نا, کس کے ساتھ ان کا ریلیشن ہے قریبی. تو بڑے اچھے خاندان کے وہیں کے مقامی, بہت خدمت کر رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ ان کو ہو کیا گیا ہے. اچھا میرا نام بھی جانتے, کہتے ہیں شیخ مفتی طارق مسعود. میں نے کہا نام ٹھیک ہے نا. اچھا ہمارے استاذ کی بھی بڑی خدمت کر رہے ہیں. بھائی میں حیران, یار ان کو ہو کیا گیا ہے, اتنی محبت. پھر افطاری کے وقت میں نا لقمہ بنا کے کھلا رہے ہیں مجھے بھی اور استاذ کو بھی. ہمارے عربی لوگ نا کسی کو لفٹ نہیں کراتے, جو سعودی عرب میں رہا ہے نا ان کو پتا ہے, اور سعودی بھی ہو اور اتنی بڑی فیملی سے تعلق بھی ہو.
اچھا لقمہ بنا بنا کے کبھی پنیر لا کے رکھ رہے ہیں, کبھی کیا رکھ رہے ہیں. تو میں نے پھر پوچھا, میں نے ساتھیوں سے پوچھا بھائی اتنا فری کیوں کرا رہے ہیں؟ پھر انہوں نے خود بتایا, انہوں نے کہا بھائی ہم یہاں تبلیغ سے جڑتے ہیں, تبلیغ والوں کے ساتھ. انتم اخرجتمونا من الضلالۃ الی الہدایہ, یہ اس کے الفاظ. تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ہمیں گمراہی سے ہدایت کی طرف نکالا ہے, یعنی تبلیغ والے. تو ہم بھی چونکہ پاکستان سے ہیں نا, نسبت ہماری بھی انہوں نے پاکستان سے جوڑ دی نا تبلیغ سے, کہ ہم تو گمراہی میں جا رہے تھے, تبلیغ والے آئے ہمیں اللہ کے راستے میں جوڑا اور ہم گمراہی سے نکل کے کدھر آ گئے؟ ہدایت کی طرف. تو اب جو بھی پاکستانی ان کو لگے گا نا تھوڑا سا پکڑی چکڑی, تھوڑا سا تبلیغی اسٹائل, وہ اس کا یہی اکرام کرتے ہیں. یہ میں ابھی جو آپ کو بتا رہا ہوں نا وہ جذبات نہیں بن رہے. جب یہ سن رہا تھا نا میں ان سے, تو جو اس وقت میرے جذبات تھے نا وہ میں بیان نہیں کر سکتا. میں اپنے آنسوؤں کو چھپا رہا تھا ان سے, اور کافی دیر تک میرے آنسو بہتے رہے ہیں کہ یار کیسے خاندانی لوگ ہیں. ہمارے یہاں کسی کو پکڑ کے سہروزہ لگا دو, انسان کا بچہ بن بھی جائے گا نا پھر بھی بھول جائے گا. آپ ملے نا, یار تو نے میرا بیان سن کے داڑھی رکھی ہے, کیا ہو گیا, رکھ لی تو ہے ایسے کرے گا نا, تو کیا ہو گیا بھائی, آپ نے میرا بیان سن کے سنا ہے کہ کوئی اللہ نے توبہ کی تو ہاں دے دی تھی, تو وہ تو بہت ہیں دنیا میں, تو کیا کریں, بھول جاتے ہیں نا. میں نے کہا بھائی ہم نے ڈائریکٹ اس کو دعوت بھی نہیں دی ہے, دعوت دی تبلیغ والوں نے, اور فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ہر پاکستانی مولوی کو وہ عزت دے رہے ہیں, اکرام کر رہے ہیں, کھجوریں پنیر میں اور مکھن میں ڈبو ڈبو کے کھلا رہے ہیں. ہم نے کہا وہاں حاجی عبدالوہاب صاحب زندہ باد. قربانی تو وہ دے کے گئے, پیڑے کون کھا رہا ہے؟ قربانی تو حاجی صاحب دے کے چلے گئے نا, حضرت حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ. پیڑے کون کھا رہا ہے؟ بعد والے. ہم جیسے نالائق کیا کر رہے ہیں؟ پیڑے کھا رہے ہیں. لیکن میں نے کہا ان کے جذبے کو دیکھو یار, مدینہ منورہ کے ہیں یہ, اتنی اونچی فیملی سے ان کا تعلق ہے, لیکن ان پر کسی نے تھوڑا سا احسان کر دیا تو اب یہ احسان فراموشی بولو نہیں ہے, یہ اٹ از کالڈ خاندانی. سمجھتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم میں بھیجا نا, اس قوم میں کچھ واقعی خصوصیات تھیں جن کی وجہ سے اللہ نے عربوں کی سلیکشن کی ہے. تو خیر اب کیا ہوا, دونوں طرف کی فوجیں جب آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں تو عربوں میں ایک عادت تھی کہ بھائی جنگ شروع ہونے سے پہلے جو قوم کے بڑے بہادر ترین لوگ ہیں نا, پہلے ان کے بٹوین مقابلہ ہوگا. یہ بٹوین میری بنائی ہوئی انگلش ہے, ان کے بٹوین کیا ہوگا؟ مقابلہ ہوگا. مجھے پتا ہے یہاں بٹوین کا لفظ استعمال نہیں ہوتا, لیکن میں جان کر استعمال کر رہا ہوں. کچھ لفظ غلط ہوتے ہیں لیکن استعمال میں مزہ بہت آتا ہے. خیر اب کیا ہوا ہے کہ یہاں سے جو عرب کے قریش کے اور ہاشمی, یہ بڑے بڑے 3 سردار, عتبہ ابن ولید تھے, مجھے نام ابھی ہر سال بیان کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں, ایک کا نام یاد رہ جاتا ہے, عتبہ بن ولید, اور 2 اور سردار تھے. یہ تینوں نکلے. تینوں جب نکل کے آئے ہیں نا مشرکین مکہ کی طرف سے, تو تینوں نے نعرہ لگایا حل من مبارز, کوئی ہے ہمارا مقابلہ کرنے والا. یہ بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے. تو ایسا ہی ہوا. اب دیکھو یہ 3 بہادر نکلے ہیں اور انہوں نے کہا حل من مبارز, کوئی ہے ہم سے مقابلہ کرنے والا. کتنی بہادری کی بات ہے. کیا مطلب جو ہمارے مقابلے میں آئے گا, پہلی بات وہ چھوٹا آدمی نہیں ہوگا, وہ بھی ہم جیسا بہادر اور لڑاکا ہوگا, اور جب تک ہم دونوں میں سے کوئی قتل نہ ہو جائے جنگ کا آغاز نہیں ہوگا. کیسی طاقتور قوم تھی جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ. اور اسلام دیکھو قوم پرستی کے کتنا خلاف ہے. پہلی لڑائی تھی اسلام میں یہ بڑی لڑائی. بتاؤ یہ قوموں کی بیس پہ ہو رہی ہے کہ پنجابی اور مہاجروں کی لڑائی ہو رہی تھی. ادھر عرب ادھر بھی عرب, ادھر قریشی ادھر بھی قریشی, ادھر ہاشمی ادھر بھی زیادہ تر ہاشمی. اسلام کی پہلی لڑائی نبی نے اپنی قوم کے خلاف کی ہے. یہ بتا دیا کہ اسلام میں قوم پرستی کا کوئی کانسیپٹ بولو نہیں, اور اسلام کی جنگ جتنی بھی ہوں گی قومیت کی بیس پہ نہیں ہوں گی. آج دیکھ لو نا ہر جگہ عرب عرب عرب. یہ عرب عرب کیا ہوتا ہے بھائی؟ عرب اسرائیل جنگ کہتے ہیں, عرب اسرائیل. میں نے خود ایک عرب عالم شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ سے سنا, انہوں نے بتایا کہ یہ جو عرب اسرائیل جنگ ہے نا, اس میں اس لیے مسلمانوں کو فتح نہیں ہو رہی کہ اس کا نام ہی ٹھیک نہیں ہے. اس جنگ کو کیا کہا جاتا ہے؟ عرب اسرائیل. حالانکہ ہونا چاہیے مسلم اور اسرائیل. اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ نہیں کیا, اللہ نے اسلام کی مدد کا وعدہ کیا. اس جنگ پہ لیبل تو صحیح لگاؤ. ارے میں مہاجر کی بیس پہ لڑنا شروع کر دوں کسی پٹھان سے, اور میں کہوں اللہ نے میری مدد کا وعدہ کیا ہے, پنجابی سے لڑنا شروع کر دوں, تو اللہ کہے گا میں نے تو کوئی مہاجر اور پٹھان اور پنجابی کی لڑائیوں میں وعدہ نہیں کیا کہ میں تجھے فتح دوں گا. اگر میں لڑائی کروں اللہ کے نام پہ کہ میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں, پھر اللہ کہے گا میں نے تیری مدد کا وعدہ کیا ہے.
تو ہماری لڑائیاں ہی صحیح بیس پہ نہیں ہو رہی ہیں. اور یاد رکھو ان لڑائیوں میں جو قتل ہوتا ہے نا, مہاجر پٹھان سرائی کی پنجابی, اس لڑائی میں جو مارا گیا نا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے, من مات علی العصبیہ, وہ جاہلیت کی موت مرے گا, جہنم کی آگ میں جائے گا. اور اس موت, اس جنگ کو کیا کہا جا رہا ہے, حق کے لیے جان دے دی, اس نے مر گیا. وہ بھائی بدبودار موت ہے, قوم پرستی کی بیس پہ مرا ہے. قوموں کی بیس پہ نہ اللہ جنت کا فیصلہ کرے گا نہ اللہ جہنم کا. قوم کا لفظ تو اللہ نے ایک آیت میں اڑا دیا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ نے کہا اللہ کی نظر میں جو زیادہ پرہیزگار ہے وہی زیادہ عزت دار بھی ہے. اور اللہ نے کہا ہم نے تم کو ایک آدم اور ایک اماں ہوا سے پیدا کیا ہے, اور تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا ہم نے. قبیلوں میں بٹنا یہ عزت اور ذلت کا معیار نہیں ہے. عزت اور ذلت عمل پر ہے. اچھا عمل ہے تو پٹھان ہو, پنجابی ہو, مہاجر ہو, سرائکی ہو, اچھے ہو. اور اگر عمل برا ہے تو پٹھان ہے, پنجابی ہے, مہاجر ہے, سرائکی ہے, جو بھی ہے جہنم میں جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو غزوہ بدر کا پہلا سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ قوم کی تلوار کس کے خلاف اٹھ رہی ہے؟ قوم کے خلاف. دوسری بات, ادھر سے جو ہے نا, ادھر سے بھی حضرت علی رضی اللہ, ادھر سے بھی 3 اصحاب آئے, انصار تھے. وہ انصار کی غیرت دیکھو یار, لڑنے کے لیے آ گئے تینوں. انصار بھی یہ کہہ سکتے تھے بھائی تمہاری آپس کی لڑائی عرب عرب ہے, ہم کیوں بیچ میں پڑے بھائی, نہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے. ادھر سے انصار آئے, لیکن ان لوگوں نے کیا کہا قریشیوں نے کہ لیس باکفائنا, یہ ہمارے ہم پلہ نہیں, یہ ہمارے جیسے بہادر اور مضبوط لوگ نہیں ہیں, ان سے اگر ہم جیت بھی گئے مزہ نہیں آئے گا. یہ غیرت ہے یا نہیں ہے؟ غلط استعمال ہو رہا ہے غیرت کا, مگر غیرت ہے یا نہیں ہے؟ ایسے موقع پہ جو بغیرت لوگ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں, تو جا میں کیا کر رہا ہوں جیسے دوست پٹ رہا اور بھاگ گئے. تو ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی کو آگے کیا, حضرت حمزہ کو آگے کیا, اور ابو عبیدہ ابن جراح کو, یا تیسرے صحابی کا نام میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں, ابو عبیدہ ابن جراح تو بعد میں شہید ہوئے تھے. ایک اور صحابی ہیں, کسی کے ذہن میں نام ہو تو بتا دیں مجھے. تیسرے صحابی تھے, نام ذہن سے نکل گیا, خیر ابھی ٹائم بھی کم ہے. تو تینوں صحابی آئے نا جب, تو پھر انہوں نے کہا نعم اکفاؤنا, ہاں یہ ہمارے جوڑ کے ہیں. لڑائی ہوئی تو ادھر سے صحابہ میں سے ایک صحابی جو تیسرے تھے نا, حضرت حمزہ اور حضرت علی کے علاوہ جو تھے وہ شہید ہو گئے. اچھا حضرت جعفر طیار بھی تھے. اور ادھر سے یہ تینوں مارے گئے. ان تینوں کیا ہو گئے, ان کی بہادری ان کو لے ڈوبی, بالآخر مر گئی ہے. اس کے بعد جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے آسمان سے فرشتے نازل کیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے جنگ کے دوران, اور اتنی دعائیں مانگی. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, اے اللہ اگر اس لشکر کو شکست ہو گئی, کیونکہ یہ ہم تو لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے یہاں پہ, لیکن اب لڑائی میں پڑ گئے ہیں, اب تو یہ 313 لوگ میں نے سامنے رکھ دیے ہیں, اگر ان کو شکست ہو گئی لم تعبد, قیامت تک زمین پہ تیری عبادت نہیں ہوگی. تو اگر چاہتا ہے نا تیری عبادت, کیونکہ نبی آخری نبی ہے نا, تو نبی کی تو پوری محنت ہی یہ 313 ہیں, یہی اگر شہید ہو گئے جو کہ بظاہر لگ رہا ہے, تو اے اللہ پھر تو نے جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا ہے نا, قیامت تک اس مقصد کی تکمیل نہیں, کیونکہ میں تو آخری نبی ہوں. دیکھو اللہ چاہتا تھا نا کہ میری عبادت ہوتی رہے, اللہ چاہتا تھا نا, اور اللہ چاہتے ہیں کہ میری عبادت ہوا کرے. ہمارا جو لبرل طبقہ ہے, سیکولر طبقہ ہے, یہ سب کچھ چاہتا ہے, لیکن ان کو اللہ کی عبادت سے کوئی غرض نہیں ہے. کہتے ہیں تراویح پڑھنے جا رہا ہے, نماز پڑھنے جا رہا ہے, ٹائم ویسٹنگ ہے, سائنسی ترقی کرو یار, اتنی دیر میں کوئی نئی چیز ایجاد کر لیتے, بس یہ اسی میں لگے ہوئے ہیں. تو وہ مقابلہ ہوا اور اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کی. اب دیکھو یہاں بھی اللہ میاں چاہتے بھائی 313 کے ذریعے 1000 کو شکست دیتے ہیں, فرشتے نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بھی جس حد تک کام اسباب کے ذریعے ہو سکتا ہے نا, اللہ بھی کیا کرتے ہیں, اسباب ہی اختیار کرتے ہیں. یعنی اللہ میاں کی بھی یہی عادت ہے, کرامتیں بھی دکھا رہے ہیں تو فرشتے نازل کر کے, معجزے بھی دکھا رہے ہیں تو فرشتے نازل کر کے. بھائی افراد آئیں گے وہ لڑیں گے تمہاری طرف سے. بالآخر ان کو شکست ہوئی اور 70 بڑے بڑے سردار مارکیٹ سے ہمیشہ کے لیے شارٹ ہو گئے. پھر جب وہ مارکیٹ سے شارٹ ہوئے ہیں تو وہ قلیب بدر جو تھا, بدر کا کنواں, اس میں پھینک دیا گیا ان کی لاشوں کو. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان لاشوں سے خطاب کیا اور فرمایا کہ قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا, ایک وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا کہ اللہ ہمیں فتح اور نصرت دے گا, ہم نے اس وعدے کو سچا پایا. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا, اے ابو جہل, اے عتبہ, تم لوگ بتاؤ کیا اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تم نے سچا پایا کہ نہیں پایا. تو حضرت عمر کھڑے ہوئے تھے, عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو مردے ہیں, یہ کیسے سن سکتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں. اس بیس پہ بہت سے علماء قائل ہیں کہ مردے سنتے ہیں, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب بتایا گیا
کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں, تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ عمر پہ رحم کرے, وہ نبی کی بات کا مطلب نہیں سمجھے. یہاں نبی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ سن رہے ہیں, مطلب یہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں تو آج یہ ہم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں, اس معنی میں سننے ہیں. تو بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. آج کل تو زندہ نہیں سن رہے, مردے کہاں سے سنیں گے. خیر, تو السلام علیکم اہل القبور والا ہے نا لطیفہ, قبر پہ پڑا السلام علیکم اہل القبور, پیچھے سے آواز آئی وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور, کوئی بچہ چھپا ہوا تھا, عبد الغفور بھائی لمبے ہو گئے. تو جب قبرستان میں سلام کیا کرے نا السلام علیکم اہل القبور, تو ایسا نہ ہو کوئی بچہ شرارت کر کے وعلیکم السلام بول دے, تو آپ کہیں یار اب تک تو سنا تھا مردے سنتے ہیں, اب تو بول بھی رہے ہیں. تو اب کیا ہوا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح سے نوازا. یہ کام کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. تو جو اللہ کے کام ہے وہ کون کرے گا؟ اللہ. ہم نے گراؤنڈ ریئلٹی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں جنگوں کا نا جلدی جلدی خاکہ بیان کر رہا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. مشرکین مکہ نے بولا بھائی یہ 70 آدمی ہمارے گئے ہیں, ہم نے انتقام لینا ہے. اچھا, بہت سے بدر میں قیدی بھی بنے. کچھ قیدیوں کو نبی نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ ہمارے ساتھیوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گے. اس زمانے میں لکھنا آنا بڑا کمال تھا, اور قرآن بھی نازل ہو رہا تھا, وہی کے لکھنے کی بھی ضرورت تھی. تو کچھ قیدیوں نے مسلمانوں کو پڑھانا شروع کر. اس میں یہ نہیں کہ ہم کافر سے کیوں پڑھیں, ہم کافر سے کافر ہیں, ہم کیوں پڑھیں کافر سے؟ بھائی جو اسباب کی دنیا میں ممکن ہے, جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس بھی قید ہو کے آئے تھے. اچھا, حضرت عمر بڑے غیرت والے تھے. حضرت عمر سے جب مشورہ لیا گیا کہ ان قیدیوں کا کیا کریں, حضرت عمر نے فرمایا جو جس کا رشتہ دار ہے نا اس کو اس کے حوالے کر دیا جائے, وہ اس کی گردن اڑا دیں, تاکہ قوم پرستی کا بالکل ہی جڑ سے, حالانکہ اتنا بھی جڑ سے خاتمہ مناسب نہیں ہے. اس رائے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا. حضرت ابو بکر نے رائے دی کہ یہ ہمارے ہی کام آئیں گے کل, اگر یہ مسلمان ہو جاتے ہیں, اتنے بہادر لوگ ہیں, تو اگر یہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو کس کے کام آئیں گے, یہ ہمارے کام. اور واقعی ایسا ہوا, حضرت عباس بھی مسلمان ہوئے, حضرت ابو سفیان تو اس جنگ میں نہیں تھے لیکن وہ بھی مسلمان ہوئے بعد میں. تو آپ کبھی جاؤ نا یار, یورپ جاؤ, اسپین جاؤ, اور کبھی ہسٹری پڑھو. خدا کی قسم ایسا شاندار ماضی تھا نا ہمارا. دیکھو دنیا میں حکومت 3 قوموں نے کی ہے, اور بڑے خاندانی طریقے سے. ہمارے ایک دوست ہیں, ابھی وہ فن لینڈ گئے ہوئے ہیں, کچھ دن پہلے وہ وہاں تھے اٹلی میں. اٹلی میں ایک شہر ہے جو پانی میں آباد ہے, جزیرے ہیں, سنا ہے نا آپ نے؟ وینس نام ہے میرا خیال ہے اس کا, وینس نام ہے نا, وینس ہے یا پتہ نہیں وینس ہے, وینس. تو وہ پورا پانی میں جزیرہ ہے. یہ لوگ وہاں گئے نا, تو اس وینس شہر کی ہسٹری انگریزوں نے لکھی ہوئی ہے کہ مسلمان فاتحین جب آئے تھے نا ان علاقوں میں, اور یورپ پہ قبضہ کیا انہوں نے, تو ہم پہ بہت ظلم کیا, مار کے بھگا دیا. ظلم کیا یہ نہیں کیا, یہ تو پتہ نہیں لکھا نہیں لکھا, بہرحال ہمیں مارا پیٹا, اور ہم ان جزیروں میں آ کے آباد ہو گئے. تو یہ جزیروں میں ہی شہر بن گیا پھر. یعنی مسلمانوں کا ایک نیگیٹو پہلو لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے کیا کیا, آ کے ہمیں دھنائی لگائی ہے, مارا پیٹا ہے بہت. اب دیکھو عرب کہاں ہے, مکہ, اور وہاں سے نکل کے کدھر گھسے تھے مسلمان؟ یورپ میں. فرانس کے قریب پہنچ چکے تھے. آپس کے اختلافات نہ ہوتے نا تو یورپ گیا تھا, پورا یورپ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جانا تھا. امریکہ تو دریافت ہی نہیں ہوا تھا نا. پوری مہذب دنیا میں 150-200 سال کے اندر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی, اور ایسی تابڑ توڑ لڑائیاں ہوئی ہیں نا خاندانی کی, آپ کی سوچ ہوگی.